حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ پھر فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، بری طرح ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ایمان محض دعووں اور تمناؤں کا نام نہیں، ایمان کی تصدیق عمل کرتے ہیں۔ تو جنت صرف تمناؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے دعوے کا ثبوت بھی چاہیے، عملی ثبوت چاہیے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دو جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے مستحق والدین ہیں، جن کی نافرمانی حرام ہے، جن کے ساتھ نیکی کرنا فرض ہے۔ والدین کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے فرما برداری کرنا، ان پر مال خرچ کرنا، اور سب سے بڑی نافرمانی ان پر مال خرچ نہ کرنا۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے ہر رشتے کی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے، اور اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے الاقرب فالاقرب، یعنی جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ عام زندگی میں انسان کی پسند ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسند سے میچ کر رہی ہو۔ بعض چیزیں انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں حالانکہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک بات کو ناپسند کرتے ہو، جیسے اللہ کی راہ میں قتال کرنا، جہاد کرنا، لیکن ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آیات سیدنا عبداللہ ابن جوش کے بارے میں نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک قافلہ بھیجا تھا، ان کو ہدایت فرمائی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، معلومات حاصل کرنا۔ جنگ کی اجازت آپ نے نہیں دی تھی۔ یہ جمادی الاخری کا آخری دن یا رجب کا پہلا دن تھا جب انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا اور سارے باقی لوگوں کو لے کر مدینہ پہنچ گئے مال اسباب کو لے کر۔ تو ان کا خیال یہ تھا، یہ جنگ ایسے وقت میں ہوئی تھی جب کہ یہ یعنی حرام مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شروع نہیں ہوا۔ لوگوں نے اس کے اوپر بہت واویلا کیا کہ یوں تو یہ یعنی اللہ رب العزت کی بات بتاتے ہیں لیکن دوسری طرف حرام مہینوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آئینہ دکھایا کہ اللہ کے گھر سے روکنا اور اسی طرح سے شرک کرنا اور
اور اسی طرح سے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں یہ پہلی آیت تھی کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور یہاں پہ یہ اصول بتایا گیا کہ جس چیز کا نقصان زیادہ ہے اس کو ترک کر دیا جائے، جس کا فائدہ زیادہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ اور شراب کے بڑے نقصانات ہیں۔ دینی نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی صورت میں عبادت نہیں ہو سکتی، اور عقلی نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی عقل فوری طور پر معطل ہو جاتی ہے، اور جسمانی نقصان یہ ہے کہ شراب کی وجہ سے انسان کے اعضاء تک متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور مالی نقصان یہ ہے کہ جس بستی میں شراب خانہ کھل جاتا ہے پوری بستی کی دولت سمیٹ لیتا ہے۔ اور شراب اور جوئے کے کچھ فوائد بھی ہیں، جیسے شراب سے بدن میں چستی آ جاتی ہے، ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت میں بھی کافی نفع ہوتا ہے، لیکن شراب کے نقصانات کے مقابلے میں نفع بہت قلیل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے اس کو ترک کر دو۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو عیش اور نمائش کے زمرے میں نہیں آتا۔ لفظ سے مراد کہا گیا کہ زکوٰۃ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کے معاملے کو آسان کر دیا، وہی خرچ کریں جو ضرورت سے زائد ہو۔ نبی کریم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو ضرورت پوری ہونے کے بعد کیا جائے، اور ابتدا اس آدمی سے کرو جس کی کفالت تمہاری ذمہ داری ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ میں لا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اگر یتیم کا مال ملانے سے یتیم کا نقصان نہ ہو، جیسے بھائی مل کر رہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اصل معاملہ نیت اور عمل کا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے، اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے۔ حدیث سے نکاح کی اجازت بھی ثابت ہے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 12 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حیض کے بارے میں مسلمان وضاحت چاہتے تھے کہ عورتوں سے کیسا تعلق رکھا جائے، کیا الگ ہو جائیں جیسے یہودی الگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا نجاست ہے، گندگی ہے، عورتوں کے قریب نہ جانے کا مطلب ہے کہ ان سے جمع نہ کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ اور سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، میرے اور آپ کے درمیان ایک کپڑا ہوتا تھا۔ مسلم کی 682 نمبر روایت ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، چنانچہ تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو یقیناً تم مجھ سے ملاقات کرنے والے اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں،
تو اپنی کھیتی میں وہیں سے آؤ، یعنی قبل میں جمع کرو، کیونکہ دبر میں جمع کرنا حرام ہے، اور اپنی جان کے لیے عمل آگے بھیجو، یعنی نیکی سر انجام دے کر اللہ کا قرب چاہو، اور نیکیوں میں سے ایک نیکی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی ہے اولاد کے حصول کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہ کرو گے، اور نہ تم گناہ سے بچو گے، اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہیں کرو گے، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو، بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ یہ آیت کی تفسیر بیان کی سیدنا عبداللہ ابن عباس نے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لفظ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ آدمی اپنے گھر میں یہ قول اللہ کی قسم اور کیوں نہیں اللہ کی قسم وغیرہ، یعنی یہ فضول قسمیں جو عادتاً زبان پر آ جاتی ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، انہیں 4 ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ یہ ایلا ہے، ایلا کی مدت مقرر کر دی، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو سکے تو اس کے لیے طلاق کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ذرا سی غفلت سے 2 زندگیاں ہی نہیں، ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے بھی معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو طلاق دی جاتی تھی اور ان کے لیے عدت نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرما دی، یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں۔ قروء سے مراد 3 حیض بھی ہو سکتے ہیں، 3 طہر بھی، دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اور رحم کا معاملہ چھپانے سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے اور حمل بھی۔ عورت جب حیض کے معاملے کو چھپا لیتی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے، یہ رجوع زنا ہے، کیونکہ اب عورت اس کے لیے اجنبی ہے، اور ولی کو اجازت نہیں ہے کہ رجوع کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پہ حق ہے، اس سے مراد ہے کہ مرد ان حقوق کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ اور طلاق یافتہ عورت کا حق ہے نان و نفقہ، معاشرتی تعلق، اور گھر میں جس طرح سے ایک اچھے انداز میں رہا جاتا ہے اسی طرح سے رہنا۔ عورت سے اس سے سلوک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں وہ اکمل ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، تلاوت سنیں گے پہلی آیت کی۔ رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو عورت خلا کے فدیے میں دے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا یہی لوگ ظالم۔ طلاق 2 بار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا ہے، رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک محدود رکھا ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔
پھر اگر وہ اسے تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ دوسری بات، ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح سے جائز ہے کہ ایک شوہر نے طلاق دی، عدت گزارنے کے بعد اس نے کہیں نکاح کر لیا، طویل زندگی گزر گئی، پھر کسی نے طلاق دے دی، تو اب کیا پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں، تو پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اس طرح سے جائز ہے، کسی سازشی نکاح کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو۔ جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ابن جریر نے اوفی کے ذریعے سے سیدنا ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا تھا، عدت پوری ہونے کے بعد پھر اس سے رجوع کر لیتا تھا، اس کے بعد پھر طلاق دے دیتا تھا، اسی طرح اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، لٹکائے رکھتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رکوع نمبر 14 ہے، رجعی طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو مہر میں دیا ہے، مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت خلا کے فدیے میں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو اس کے بعد اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جو کتاب اور حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کر دے، اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلوا لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو تم ان کو پورا ادا کرو، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار میں رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ
اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو، اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں، لہٰذا تم اس سے ڈر جاؤ، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔ کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی ہاتھ نہ لگایا ہو انہیں، یا ان کا مہر تک نہ مقرر ہوا، ان کو کچھ سامان دے دو، خوشحال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو کہ لازمی فریضہ ہے، یہ حق مال زیور جائیداد کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ طلاق کے موقع پر متع کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ خادم ہے، درمیانی درجہ روپیہ پیسہ اور ادنا درجہ کپڑا ہے۔ اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر شوہر نے عورت کو خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر تھا، ایسی صورت میں شوہر کے لیے لازم ہے کہ نصف مہر ادا کرے، سوائے اس کے کہ عورت مہر کا حق معاف کر دے۔ مہر کی 4 شکلیں: نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی تو متع طلاق ہے، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر ہے، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی، مہر مثل ہے، اور نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا اور رخصتی ہوئی تو پورا مہر ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک سامان دینے اور انہیں نہ نکالنے کی وصیت کریں۔ یہ ابتدائی حکم تھا، 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر ہو گئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم، اس سے مراد متع طلاق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ رکوع نمبر 16 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں۔ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان کے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا، لیکن تقدیر کے سامنے تدبیر بے بس ہو گئی، اللہ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، اب مسلمانوں کو سمجھایا کہ تقدیر سے تم بھاگ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے؟ یہ معاملہ صرف کل تک کے لیے نہیں تھا، آج بھی اسی طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے، چاہے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی
دین کی دعوت دینے کے لیے ہو، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے ذمے لیا کہ اسے اپنے ذمے واجب الادا قرض قرار دیا۔ کہ آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتالی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ طالوت قبیلہ بن یامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں پہلے دور کی چیزیں تھیں، جیسے من و سلوہ بھی اس کے بیچ میں تھا، دھنیے کے بیج کی طرح کی سویٹ ڈش تھی جو اس میں تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ کا عصا کہا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کی بادشاہت کے ساتھ یہ خوشخبری دی تھی کہ وہ صندوق تمہیں مل جائے گا، اور اس صندوق کے آتے ہی ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آخری آیات ہیں دوسرے پارے کی۔ بس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے، مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے سو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب نے پیا۔ چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا آج ہم نے جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا برا نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی تھی جتنی اصحاب طالوت کی تھی، جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور وہ لوگ تقریباً 310 کے اوپر کئی آدمی تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی، اور جتنا اس نے چاہا اس نے علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ یہ واقعات جس میں طالوت کی بادشاہت، جالوت کے قتل کا ذکر ہے، کسی انسانی ذہن کی اختراع نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا، پچھلے انبیاء کے حالات کا بیان اور پچھلے واقعات کا سنانا
اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا دین بھی سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا اقرار کرنے کی اور حق کے راستے پر سدا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اہمیت اور فضیلت کی بات، چھوٹا سا ایک ذکر، کوئی دعا، نماز میں خشوع کے لیے اچھا وضو کرنا اور پھر نماز کے خشوع کے طریقے، اخلاق کی بات ہے اور انفاق کی۔ پہلی بات ہے قرآن کے بارے میں، قرآن ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی اس کتاب کا نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رک جائے گا۔ تو آج کے دن پہ یہ بات باقی لوگوں کو بھی سنانی ہے، انشاءاللہ دہرانی ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری چیز ہے دعا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جن میں اسم اعظم ہے اور جس کو پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اور اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اور مسلمان جب دعا کرتا ہے اس کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، جو طلب کرتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ اس بات کے ساتھ کہ تو یکتا اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کہ تو میرے لیے میرے گناہ معاف فرما دے، یقیناً تو ہی بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ آج کے دن آپ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس دعا کے ساتھ بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں۔ وضو کی بات دیکھیں گے، وضو قیامت کے دن سفید رنگت کا باعث ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا وہ وضو کے آثار کی وجہ سے سفید پیشانی اور سفید اعضاء والی ہوگی، لہٰذا جو شخص تم میں سے اس سفیدی کو بڑھا سکتا ہے ضرور بڑھا لے۔ بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ اچھا وضو کرنا اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن کی پہچان بنا دیں۔ چوتھی چیز نماز ہے، نماز فرض ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ رمضان میں رکھیں گے تو غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ وقت پر نمازیں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ پانچویں بات اخلاق کی ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے اور اس کا لوگوں کو معلوم ہونا تمہیں برا لگتا ہے۔ تو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اس لیے کھٹک والے کام نہیں کرنے ہیں۔ چھٹی چیز انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقہ کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جائے گا۔ بات یقین کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ آج ہی ہم نے پڑھا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ اپنے رب سے کہیے، کیونکہ معاملہ تو بندے کا رب کے ساتھ ہے، تو وہ اسے اس کے بدلے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو یہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے،
کیونکہ وہ حقدار کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ آج جب آپ صدقہ کریں گے تو اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہ میں نے یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ آج کیا کریں؟ قرآن حکیم سے ہدایت لینے کے لیے انشاءاللہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور نماز وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور یقین کے ساتھ صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔